میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے, اب کوئی علاج نہیں, کیمو تھراپی کرا لو جو مرضی, میں کینسر بنا دیتا. یہ کیوں بنایا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. اور آج کیا حالت ہے, دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں جی صاحب ساڈے بزرگوں نے گستاخ نہ کیا کرو. دیکھا وہ کاغذی شیر سعد رضوی, وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا اور بات سے لگے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. ہائے ہائے ہائے, وہ چھڑ جائے گا. ایڈا ڈردے رہے, انہیں پتا ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کسی نے, تو میں چھڑنا دے پھر میں دستا ہوں کہ تھوڑے بڑے نے کام پایا. تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے, صرف حوالہ دکھایا اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا, کہتے ہیں میں اس کے صحیح ہے غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. وہ چھٹ ہوئے کنا ڈر نہیں ہوئے نہ کو چھڑ دے بزدلی جڑا بڑھ کے سامنے آ, کیا ایک کفر ہے. تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے, تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے. او اللہ سے ڈر جا یار, تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے. جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی. کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. یہی تو شرک ہے بھائی. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا. جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا, اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا, پھر یہ تعویل نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا, تو پہلے کیا کیتا سر. ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے. سامنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا, کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی. ایک ابھی کوشچن لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے, اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی, معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا. معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو, یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا, تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا. اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے. بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے. ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے, یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے, جذب کی کیفیت کے اندر تھے. ان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں. حال کی کیفیت پتہ ہے بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت. تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے. تو بابے حال وچ جا کے پونک دین رسول اللہ کے اوپر, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, یہ بھی صوفیاء کے ہاں ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے. لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے, اسے کافر سمجھیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک سے زائد مقام پر فصول عمادیہ اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ یا من پیغمبرم فارسی میں کہتا ہے, وہ کافر ہو جائے گا, اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا. ہم یہاں پہ تعویل بھی نہیں مانتے کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت کے اندر بالکل وہ اس کی عقل سلامت ہے اور یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد تعویل کرتا پھرے تو اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا. تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں, ہم تعویل بھی نہیں کرتے, تو تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہاں تعویل چلے گی بھی نہیں. لیکن یہ دیکھ لیں تعویلات, اور جو بیچ میں کوئی زیادہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین کے اندر یہ بات نقل کی گئی, تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے, اور بعض دیگر کتابوں کے اندر شامل کی گئی, حقیقتاً ان کتابوں میں نہیں ہے. کتاباں کوئی سرکار بدلی ہیں نہ یہ چھڑ دے ان کا. 15 سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے. حنیف قریشی نے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا, وہ بھی
جھوٹ بولا اس نے. شتیہات اللہ کے لیے ہوتی ہیں. باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہابیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں. ویڈیو قیامت تک تمہیں ہارٹ کرے گی, یاد رکھنا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور 100 سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں. بریلویوں کے احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے. نہ صرف تعریف کی, کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے, اعلی حضرت گئے, امام سے بھی گئے, اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے. ہاں جی غوث کتب ابدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اور ناسے تو ہے. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تیرے غوث کتب ابدال, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا لے کے دینا, تیرا کو بابا پڑھ کے دس دے بھائی لکھیا کیا ہے. سمجھانا دے دور دی گل ہے, دسے کہ لکھیا کیا ہے. جس طرح تسی لوگ آیت پڑھ لیندے ہو مطلب نیچے پتا ہوندا, اس طرح ہی پڑھ دے. اور وڈا غوث پاک باپا جانی اینی موٹی اینک لگی ہے انہوں. اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں, کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. پھر دوسرا ان کا وہ ٹازن پیر میر علی شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں جی پیر میر شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں. اللہ کے بندے, وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا, وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہے, ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی, انہوں نے کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں, تو اتنے قادیانی رہ. اس لیے نہیں آیا تھا وہ, اللہ کا شکر ہے نہیں آیا, دو فارغ ہو جانے سن, ویسے تو ان بھی فارغ ہو گئے تھے. انہیں سیدھا آگے کرنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے پیر میل شاہ صاحب نے. اور ان کی کتابیں نہیں بدلی, ان کی تو قلم کی شاید بھی خشک نہیں ہوئی. قلمی نسخے موجود ہیں گولڈا میں. 1937 میں فوت ہوئے ہیں, یہ 100 سال نہیں ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں. پھر اگلی بات ہے, آپ کو کہتے ہیں پیر میل شاہ صاحب ٹارزن تھے. ٹارزن کا کام تھا نا, وہ نہیں نہ آیا, صرف 1 گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے قادیان کا. خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے باہر, جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے, میں نگاہ مار کے ساڑن آیا تھا. وہ نہیں آیا تھا, یہ پہنچ جاتا نا. کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح. انگریز نہیں ان کے قابو ہے, انگریزوں نے نہیں جانے دیا. یہ صرف انجن ہی روک سکتے تھے, انگریز نہیں رکتا انہاں کو. اور پھر کہانی اتنی بڑی کرائی ہے جی. پیر میل صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم بھی لکھے گی. اللہ کے بندوں اور رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے. حضور کے پاس کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وہی, ورنہ کتنی بڑی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی. ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وہی موجود ہوتی جو غیبی قلم لکھتا, لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ لکھتے تھے. رسول اللہ کے پاس تو کوئی قلم نہیں تھا جو خود لکھے. پیر میل یزا کے پاس قلم تھا. لو سامو. اور پھر جو چاچو ہیں ان کے اشرف تھانوی, بریلویوں کے چاچو ہیں, دیوبندیوں کے ابو ہیں, اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں, پیر میل شاہ صاحب اور اعلی حضرت گولوی. تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس واقعے کا دفاع کیا ہے. 3 جھوٹے دفاع کیے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ 1944 میں فوت ہوئے ہیں. اس زمانے تک کتاباں نہیں سن جے بدلیاں, ٹھیک ہے, کتاباں کو نہیں بدلیاں, چھڑ دو ہن وچ انجینئر پہ گیا جے, اے ہویا جے ہن. ہاں پہ گئے تواڈے بابے نوں, پہ گیا جے, پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں. سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. مرزے دیکھ رہا تو پیو نے کرنی جانے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نوں پے گیا, ہن تسی چپ بیٹھے ہو. ہاں نکلو باہر. نہ ہن کھا گیا تواڈے بابے نوں, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں.
تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.